اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید کرتے ہیں سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت کی اچھی حالتوں میں ہوں گے۔ بد امنی، مہنگائی، بے روزگاری بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور میں اپنے شہر کی بات کروں تو یہاں پر جو ہے ہم بد امنی کی بات کریں، چوری کی بات کریں تو وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر کافی شہر کے اندر چوریاں ہوئی، کافی جو ہے وہ بد امنی ہوئی۔ 2-3 دن پہلے مہراب پور کے سابقہ زرگر یونین کے صدر کے بیٹے گھر پہ جو ہے نا دن دہاڑے جو ہے وہ طلائی زیورات، نقدی، موبائل فون لے اڑے ڈاکو، اور اب تک کچھ نہیں ہو سکا اس کا۔ ایسے ہی آج صبح ہماری گلی کے اندر 3 دکانیں، ایک موبائل شاپ، 2 کریانہ اسٹور، ان کے رات کو تالے توڑ کے جو ہے وہ سامان لے گئے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ چور جو ہے وہ پکڑا بھی گیا۔ اس سے جو ہے موبائل فونز وغیرہ برآمد ہوئے، جو خبروں میں، نیوز میں، سوشل میڈیا کے اوپر شہر کے اس میں چل رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک محلے کی دکانوں کے اندر بھی ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ وہاں پر جو ہے وہ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں دن دہاڑے۔ ابھی بھی آج میں دن میں خبر پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ نہر کے برج کے اوپر ہمارے شہر سے قریب، وہاں پر جو ہے کلٹس گاڑی میں جو ہے نا کچھ لوگ تھے، 2 افراد تھے، تو وہ کیش لے کے جا رہے تھے بینک سے، تو ان کو لگا کہ ہمارے پیچھے کوئی لگ رہا ہے جو ہمیں تعاقب کر رہا ہے ہمارا۔ انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، شاید ان کا شاید ایسے ہی ہو، مگر وہ ان سے جو ہے نا نہر کے برج کے اوپر جو ہے وہاں سے ان سے ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی۔ تو یہ آئے روز کا معمول بن چکا ہے۔ یہیں سے ہمارے شہر سے کچھ فاصلے پر 10-15 کلومیٹر دور ایک ٹول پلازا کے سے آگے بھی یہی کام چلتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا مین نیشنل ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکلیں مغرب کے بعد چھن جاتی ہیں، دن دہاڑے بھی چھن جاتی ہیں۔ جو بھی حالات ہیں اچھے نہیں ہیں، اور پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے عوام جو ہے پریشان ہے۔ مہنگائی اس حد تک ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو چلانے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اب آگے جو ہے ماہ رمضان کی آمد ہے، جمعرات کو میں بھی پہلا روزہ ہو یا جمعے کو ہو، تو چیزیں جو ہیں اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ پہلے سے ہی مہنگا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل میں جو ہے خربوزے لے کے آیا ہوں۔ اب خربوزہ جو ہے جو پہلے 100 کا 1.5 کلو مل رہا تھا، آج وہی خربوزہ جو ہے وہ 100 روپے کلو مل رہا ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کے ریٹ اور بھی بڑھ چکے ہیں، اور یہ پہلے رمضان کو 120 روپے کلو ملے گا۔ اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی کی طرف ہے۔ کھجوریں آپ لگا لیں، آج سے مہینہ 1.5 مہینے پہلے کھجوروں کا ریٹ جو ہے وہ 350 روپے کلو تھا، آج وہی کھجور 450 روپے، اور رمضان میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اور بھی ریٹ اس کے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ایسے کیلا جو ابھی 80 سے 100 روپے درجن ہے، اور اس کا بھی بڑھنے کا چانسز ہے کہ 150-200 روپے درجن جائے گا، اچھے سے اچھا کیلا۔ تو رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور وافر مقدار میں اس کو کھانے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا وہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ مگر مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، کہ پہلے جو کلو لے کے جاتا تھا کوئی فروٹ، وہ اب جو ہے نا آدھا کلو پہ آ گیا، 3 پہ آ گیا۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر سبزی وغیرہ کم بنتی ہے، گوشت اور زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ گوشت کی اگر ہم قیمتوں کی بات کریں تو وہ بھی 750 روپے کلو، 740-700 روپے کلو ایسے ریٹ چل رہا ہے۔ تو بہت مہنگا گوشت ہے۔ بڑے کے گوشت کی ہم بات کریں تو وہ بھی 700 روپے کلو ہے۔ بکرے کے گوشت کی بات کریں تو وہ 1000 روپے سے بھی اوپر ہے، 1200 سے بھی اوپر ہے، آئی تھنک شاید 15 روپے ہوگا، 1500 روپے ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے روزمرہ کی اشیاء کی جو چیزیں ہیں، چنے ہو گئے، دالیں ہو گئی ہیں، مرچیں ہو گئی ہیں، ٹماٹر، سبزیات، سب چیزیں جو مہنگائی پر ہیں، سستی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل و کرم مانگنا چاہیے، رحم مانگنا چاہیے، اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے جتنی ممکن ہو سکے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزمائشیں دیتا ہے، لے کے بھی دیتا ہے اور دے کے بھی دیتا ہے۔
تو ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور آیت الکرسی کا ورد کر کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ اور یہ حکم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کلمہ کلام جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، قرآن شریف ہے یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھیں، قرآن شریف کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ہم پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا دوسری دعاؤں کی طرف جائیں جو کہ مسنون نہیں ہے یا لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں، بلکہ وہ دعائیں پڑھیں جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ تو آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوئیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے سوئیں، کسی حق تلفی نہ کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر جو ہے وہ ایمانداری سے کام کریں، نیک نیتی سے کام کریں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں۔ اور آگے ویسے بھی رمضان المبارک آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ویسے بھی جو ہے ایک عبادت کا جو ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، کافی گنا 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے تقریباً۔ تو اس کے اندر ہم خوب عبادات کریں، نفلی عبادات کریں، فرضی عبادات کریں، اور اس عزم کو ہم قائم رکھیں کہ آگے بھی جو ہے ان چیزوں کو ہم عبادات کو، نوافل کو، اپنے حسن اخلاق کو اچھا ہی اور بہتر ہی رکھیں گے۔ جیسے رمضان المبارک کے لیے ہماری روٹین ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اسی لیے شام کو ایک افطاری کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد تراویحیں پڑھنے ہم جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب 30 روزے رکھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک خوشی کا دن دیتا ہے، یعنی خوشی منانے کا دن دیتا ہے، عید الفطر کا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ مل بانٹ کر جو ہے نا ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ وقت تو گزر جانا ہے، جو ہم آج کسی کے ساتھ تلفی کریں کل ہمارے ساتھ بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اب جتنے بھی حالات وغیرہ خراب ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ظاہر بات کسی کی محنت کی کمائی ہے، وہ اپنے محنت سے کس طرح کما رہا ہے، اور کوئی آتا ہے اس سے جو ہے نا وہ لے جاتا ہے، وہ رات کو چاہے وہ دھاڑا مار کے لے جائے یا اس سے دن دہاڑے اس سے چھین لے۔ جیسے آج کل جو ہے کیش وغیرہ کوئی بینک سے نکلوانے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے مخبری کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چوریاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، آگے جا کے ان سے رقم وغیرہ چھین جاتی ہے۔ اکثر یہ سننے میں آیا، دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدے میں آتی ہے بات۔ تو وہ کتنے دن تک کھا لے گا، کتنے دن تک کر لے گا؟ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جن کا بھی نقصان ہوتا ہے اور نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعمت بدل اس کا عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اور رمضان تو ویسے بھی جو ہے نا وہ عبادات کا ایک مالی جمبو پیک ہے کہ ہم اس کے اندر خوب عبادات کریں، اللہ سے توبہ طائب ہوئیں، اور جو ہے اپنی مغفرت کروائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے خوب دعائیں کریں، اور اس ملک پاکستان کے لیے بھی خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک پاکستان کو تا قیامت جو ہے وہ سلامت رکھے، اور اس کی عوام کو بھی جو ہے خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزارنے کی گزارے یہ عوام۔ یہی ہماری دعا ہے، اور سب کو ایڈوانس میں جو ہے رمضان المبارک ہو۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔